अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आज ख़त लिखा है आर्मी चीफ को। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ख़त है। उसमें बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं और उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो इस सूरत हाल को इस संगीनी को देखते हुए इसमें मदाखलत करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गैर आइनी है और कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है। चार्जशीट है बाकायदा ये जनाब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। बड़ी इम्पोर्टेंट दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मजिस्ट्रेट हैं अटक में, उन्होंने जिस्मानी रिमांड राशिद का देने से इनकार कर दिया है। जो शेख राशिद जो गिरफ़्तार हुए थे मदीना में, जो वाक़या हुआ, शहबाज शरीफ को जो बुरा भला कहा गया, उनके डेलीगेशन को जो बुरा भला कहा गया था मस्जिद नबवी के बाहर सेहन में, उस पर उनका फ़िज़िकल रिमांड था और पुलिस चाह रही थी कि उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिले। लेकिन जज साहब ने एक तो पुलिस की बड़ी सफाई की, जो गिरफ़्तार जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी बड़ी ठीक ठाक सफाई की और कहा कि ये क्या आप करने के लिए आए हैं मेरे पास। और ये वो कह रहे थे कि जी वो जो शेख साहब का फ़ोन वहाँ पे रह गया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया फ़िज़िकल रिमांड में, जेल भेज दिया। फ़िज़िकल रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड में उन्हें जेल भेज दिया। अब अटक का मजिस्ट्रेट एक हाई प्रोफाइल मुकदमा जो नून लीग की हुकूमत ने कायम किया हो, तो वो अगर फ़िज़िकल रिमांड नहीं दे रहा, जुडिशल में भेज रहा है, तो आप इससे मैं इसका जोड़ते हैं हम नाता कि ये कहाँ इसका मामला है, वो किस तरफ जा रहा है। तो बड़ी अहम ये डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात हुई, खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी खुलकर ये बात कही है कि ये जो मजहबी इश्यूज़ पर जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जो गिरफ्तारियां का हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ये जो गिरफ्तारियां हैं ये लोगों को रिहा किया जाए और इन पर्चों को खारिज किया जाए, इनको वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी की जो कोशिश है, जो जिद्दोजहद है, जो उसकी स्ट्रगल है, वो डेमोक्रेसी के लिए है, वो कोई ज़ाती जो इंतकाम है उसके लिए नहीं है। तो एक वाज़ेह डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। ये जो सारा इनके ख़िलाफ़ ये जो गुफ्तगू हुई है, मजहबी इशू जो खेला है, जो मजहबी कार्ड खेला है जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी अपने आप को उससे डिस्टेंस करती हुई नज़र आ रही है। और आज एक बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहबाज गिल साहब की अमेरिका से वापसी पर। उन्होंने बड़े अलकाबात दिए हैं, बड़ी तशबीहात दी हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा को, जो इस वक्त हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहरहाल बड़ी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है। मैं इनकी तफसील जो है उससे हमें ये लगता है कि एक तब्दीली आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट में एक तब्दीली आ रही है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त जो कराइन है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले अगले 2-3 हफ्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, जिसमें इमरान खान साहब ने 20 मई तक, यानी 6 मई से लेके 20 मई तक रोज़ाना किसी न किसी जगह पर जलसा है। उसमें सियालकोट शामिल है, सवाबी शामिल है, कोहाट शामिल है, उसमें मियांवाली शामिल है, उसमें फैसलाबाद शामिल है, उसमें लाहौर का लॉयर्स कन्वेंशन शामिल है। कहीं पर जलसा है, कहीं पर कन्वेंशन है। उसमें इमरान साहब का खिताब जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक जो फोरम है उससे भी उनका खिताब मुतवक्को है। तो 20 मई तक ये मामला है सारा, हर रोज़ कहीं ना कोई जलसा है। उसके बाद जो तवक्को की जा रही है, जो ज़राए करीबी हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये बता रहे हैं कि 23 या 25 मई ये तारीख होगी लॉन्ग मार्च की जो इमरान खान देने वाले हैं। इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा गर्मी का मौसम है और इसमें लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम माजी पर नज़र डालते हैं तो गर्मी हो या सर्दी हो, इसका कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो मौसम को नहीं देखते। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो PNA की तहरीक जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, एक बहुत बड़ी तहरीक थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अप्रैल में 10 अप्रैल को उसका आगाज़ हुआ था और जून के
مڈ تک، وہ جون کے اینڈ تک وہ گئی تھی، کیونکہ پھر 5 جولائی کو مارشل لا لگ گیا تھا اور اس سے پہلے تقریباً 2-3 ہفتے مذاکرات ہوتے رہے تھے. تو وہ مئی اور جون میں وہ تحریک چلی تھی اور بہت بڑی تحریک تھی، اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے تھے. MRD کی تحریک بھی وہ بھی ایک حصے میں وہ بھی گرمیوں میں وہ چلتی رہی ہے. تو احتجاج جو ہے پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور اس میں گرمی سردی کسی کو نظر نہیں آئی. اس وقت لوگوں کا جس طرح ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح ٹیمپو بنا ہوا ہے، جس طرح لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے ہیں، تو یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یہ اس گرمی میں کوئی لوگ تحریک کے لیے نہیں آئیں گے اور کسی جلسے جلوس کے نہیں آئیں گے، تو پچھلے 3 ہفتوں میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگ آئے ہیں. روزے کے ساتھ لوگ باہر نکلے ہیں، الیکشن کمیشن کے جو آفیسز ہیں ان کے باہر لوگ نکلے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ تحریک پر کوئی موسم اثر انداز ہوگا، یہ غلط نہیں. سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے آغاز میں کہا، ذکر کیا، کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے خط لکھ دیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ انٹروین کریں، آپ آ کے معاملات کو دیکھیں. سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا، وہاں پر غیر آئینی طور پر ایک شخص کو مسلط کر دیا گیا ہے جو وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہے، اور وہ صرف اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا باپ وزیر اعظم ہے. تو یہ بیسیکلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا حلف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے دفتر کو استعمال نہیں کرے گا، اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کرے گا. اور عمر سرفراز چیمہ کے خط کے مطابق وہ وزارت عظمیٰ کے اختیارات اور ان کا جو آفس ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی طاقت کی وجہ سے جو حمزہ شہباز ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر وہ بنا ہوا ہے. تو یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور یہ کہا گیا ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور اس معاملے کو بہتر بنائیں. دوسری جانب اب عید کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، تو جو ایک لاہور ہائی کورٹ نے 5 ممبر بینچ بنانا ہے، جو یہ سارا معاملہ جو ایک جسٹس جواد صاحب کا جو آرڈر تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی آ کے حلف لیں، اور انہوں نے حلف لیا، اور اس کے بعد گورنر کی اپروول کے بغیر جو پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر ہے اس نے پنجاب کی بیوروکریسی کا حکم مانتے ہوئے، شہباز شریف صاحب کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا حمزہ شہباز کا کہ جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں رہے. تو وہ جو سارے معاملات ہیں آئینی طور پر کیا کس کا اختیار ہے، کیا صدر اور گورنر کے اختیارات کوئی اور لے سکتا ہے، کیا کورٹ یہ کام کر سکتی ہے، کیا جج صاحب یہ آرڈر دے سکتے تھے، تو یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. فل کورٹ یا 5 ممبر یا اس سے بھی زیادہ ججز جو ہیں وہ سنیں گے اس کو، کیونکہ 2 رکنی جو بینچ ہے اس نے یہ تجویز کی تھی، اس نے یہ بھیجا تھا کیس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. تو یہ اس موقع پر یہ جو کہانی آ رہی ہے، یہ جو اس وقت آرمی چیف سے کہا گیا ہے کہ وہ انٹروین کریں، ماضی میں ہوتا رہا ہے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس وقت کے چیف راحیل شریف صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو انہوں نے ملاقات بھی کی تھی طاہر القادری سے، عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد دھرنا ختم بھی ہوا تھا. بعد میں نواز شریف صاحب مکر گئے تھے وہاں پر اسمبلی میں جا کے، لیکن ان کے کہنے پر آرمی چیف نے ملاقاتیں کی تھیں. تو اب گورنر پنجاب جو ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طور پر حکومت مسلط ہے، تو اس کو اگنور کرنا، اس پر نیوٹرل رہنا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو. اور اس میں ایک وہ چیز جو ایک کیونکہ جب یہ معاملہ ڈسکس ہوگا تو پھر اوور آل ساری چیز ڈسکس ہوگی، تو اس میں جو خاص طور پر جو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، جو لوٹا کریسی ہے، جس طریقے سے ممبران کو استعمال کیا گیا، خریدا گیا، حکومت کو گرانے کا بنانے کا عمل، تو اس میں ڈائریکٹلی جو جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو انوالو ہونے کے لیے یہ کہا گیا ہے، اور یہ گورنر پنجاب نے کہا ہے جو آئینی سربراہ ہیں صوبے کے. بڑا یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر میں یہ آپ سے کہتا ہوں، لگ یہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ جو ایک سنگین صورتحال ہے پاکستان کی، اس سے نکالنے کے لیے مڈل گراؤنڈ آپ کو لینا پڑے گا. وگرنہ حکومتیں جس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں، کیا اٹک میں ایک میجسٹریٹ اتنا وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ
جو شیخ رشید کے بھتیجے کے لیے پولیس آ کے کہہ رہی ہو، حکومت کہہ رہی ہو کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اور وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیں، اور پھر خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس ساری کہانی سے جو یہ بات کر رہے ہیں، جو یہ مذہبی کارڈ پلے کر رہے ہیں نون لیگ والے، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے اسٹرگل کیے، ہم کوئی ذاتی انتقام کے لیے ہم یہاں پر ہم نے اسٹرگل نہیں کی، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا، انہوں نے کہا. تو یہ بیسیکلی وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی وہاں پر جو بے عزتی ہوئی اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، یعنی بے عزتی شہباز شریف کی اور آپ بیچ میں مسجد نبوی کو لا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے. یہ بہت بڑی، اور خورشید شاہ صاحب جیسا زیرک سیاستدان، ایک ایکسپیرینس سیاستدان، وہ آصف زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر کیا اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں؟ تو جو تبدیلی ہے، وہ جو ایک معاملہ جسے کہا جاتا ہے کہ تازہ ہوا کا جھونکا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہو گئی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، طاقت کے مراکز میں، اور اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جہاں پر مل بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، صورتحال سے پاکستان کو نکالا جائے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.